اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ہسٹری یا تاریخ تھی اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور تاریخ جو ہے کوئی بھی حتمی نہیں ہوتی۔ سورہ طٰہٰ، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا ہے کہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئے اور ہمیں مصیبت سے نکال کر سہولت کی طرف اور آسانی کی طرف لے آئے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں مل گئی۔ اصل میں تو یہ جو سچائی ہے یہ ہمارے اندر کی آواز تھی جو اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر برائی اور اچھائی کی تمیز رکھی ہے، اور باہر کتاب جو دی وہ اسی اندرونی سچائی کی ایک عکاسی کرتی ہے جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے تمہارے اندر کی باتوں کی، ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وہی رحمان ہے، وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش پر استوا ہے، اس کی حیت کیا ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تم چاہے اپنی بات اعلانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی خیالات کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود فرما رہے ہیں۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں تاکہ اس میں تمہارے لیے ایک آگ انگارہ لے آؤں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طور کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھا ہوا ہوں اس لیے کہ آنے والے کو ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کیوں چھپا کے رکھے، اس کی حکمت بیان کر دی ہے کہ اگر قیامت کی کوئی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا تو سب لوگ اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے، تو اس کو اسی لیے مخفی رکھا تاکہ اس کے لیے عمل کرنے والا عمل کر سکے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسے ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھی، اور اپنے ہاتھ کو ذرا تم اپنے بازو کی طرف سکیڑو، پھر اسے نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، ایک دوسری نشانی کے طور پر۔ اس لیے ان کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔
اس کے ذریعے سے تم میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تصدیق کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں۔ بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی اے موسیٰ، اور یاد کرو کہ ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی، پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کریں، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان کی درخواست قبول کری کہ ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنا دیا، اور پھر فرمایا ہم تم پر ایک احسان اور پہلے بھی کر چکے ہیں، جو تمہارا دشمن تھا ہم نے تمہیں اسی طرح پالا اور ہم نے اس کے دل کے اندر تمہاری محبت ڈال دی تھی، اور ایک اور احسان تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی اور تم کو خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازے کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو اے موسیٰ، اور اب ان سب مراحل سے گزر کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے، اس طرح آپ کی وہاں پہ شادی ہوئی اور اللہ نے آپ کو کے لیے وہاں پہ کس طرح ایک اجنبی سرزمین میں رہنے کا بندوبست کیا، اس کا واقعہ تفصیل سے سورۃ القصص میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا تم اور تمہارا بھائی اب میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عقاب سے ڈرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو یہ حکم دیا کہ تم میرے دشمن کے پاس جاؤ یا اپنے دشمن کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، اسی حالت میں وہ مرے گا، مگر تم نرمی کا پہلو اپنے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اور اخلاقیات کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا، تو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید تم یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عقاب سے ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو یہ خوف تھا کہ کیونکہ ان سے ایک بنی اسرائیل کا قتل ہو گیا تھا، دو آدمی جھگڑ رہے تھے، اس کا واقعہ بھی تفصیل سے آئے گا۔ پھر انہوں نے صلح صفائی کرانے کے لیے فرعون کے ایک شخص کو تھپڑ مارا، جو کہ جلالی تھے، طاقتور تھے، وہ شخص فوراً ہی مر گیا۔ پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ فرعون سنتے ہی کہ موسیٰ واپس آ گیا ہے، کہ مجھے قتل نہ کر دے یا پکڑوا نہ دے۔ فرمایا اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، اور یہ پیغام بھی سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ فرعون نے چونکہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، جو بڑی مشقت ان سے کرایا کرتا تھا، انہوں نے جا کے یہی مطالبہ کیا کہ ان کو میرے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں۔ ہم کو وحی کی گئی ہے ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی۔ فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے چاہا حضرت موسیٰ کو
سے کوئی ایسا سوال کر کے ان کو پھنسا لے، تو ان سے یہی سوال کیا کہ اچھا بتاؤ جو پہلے لوگ گزرے ہیں یہ میرے آبا و اجداد، ان تک تو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو وہ کہاں گئے؟ تو حضرت موسیٰ یہ جواب دے سکتے تھے کہ بھئی ظاہر بات ہے اگر وہ کفر پہ مرے ہیں تو جہنم میں گئے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون پکڑ لیتا، تو حضرت موسیٰ نے ایک حکیمانہ جواب دیا جو کہ داعی جو لوگ ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دی اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گو نہ گو اس میں پیدا کر دی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، اس پر بھی وہ جھکائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے۔ سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک متعین جگہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو گے۔ موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس لیے لوگ دن چڑھے جمع ہوں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ جمع کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ اکٹھے ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، فرمایا شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یاد رکھو خدا پر جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحث بحثی اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پا لے گا۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تم پھینکو یا ہم پھر پہلے پھینکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں بلکہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کو اس طرح دکھائی دینے لگی کہ گویا دوڑ رہی ہیں، یعنی انہوں نے آنکھوں کو کے فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا تو اپنے دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابلے میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا ہے کہ لوگوں کو یہ جادو وادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب توہمات ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے اس کو ڈراتے ہیں۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ یعنی ہاتھ پاؤں مخالف سن سے کٹوا کے تکلیف دوں گا اور درخت پہ لٹکا دوں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ، تو تمہاری جو سزا ہے وہ دیر تک تم پر رہے گی اور تمہیں اذیت کے بعد جو ہے وہ موت دی جائے گی۔ جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں
اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اس کے بعد کئی سال گزرے، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ، پھر دریا سامنے آئے تو اپنے عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا رستہ بنا لو، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے، تمہیں نہ کسی کے آب پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی اور تم سے طور کے مقدس کرانے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا۔ البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں پھر ہدایت پر رہیں تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ فرمایا یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ سخت غصہ اور افسوس کی حالت میں ہم اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ اس نے جا کر ان سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، اس لیے کہ تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، پھر ان کے مطالبے پر ہم نے اتار پھینکا، اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے۔ سو اس طرح سامری نے ان کے لیے انہی کے زیورات سے ایک بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے۔ لیکن ان پر افسوس، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا تھا اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، یعنی یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، اس لیے کہ تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو، مگر انہوں نے کہہ دیا ہم تو اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ تو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ اس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ کرو، پھر کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے جنے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرا سر، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جو چیز دیکھی تو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی، تو اسی کے مطابق میں نے فرشتہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سجایا تھا۔
موسیٰ نے کہا یہ بات ہے تو دور ہو، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے تو جس سے کسی طرح ٹلے گا نہیں، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تمہیں ماضی کی واقعات سناتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے۔ جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، اس طرح کہ ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سود پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، تم اس میں کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہ دیکھو گے۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے، اور تمام آوازیں خدائے رحمان کے آگے بس ہو جائیں گی۔ سو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے اس حی القیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا، اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو البتہ اس دن کسی حق تلفی اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے، اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے، تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے۔ سو برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تجویز سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ لہذا تم اپنی طرف سے اس وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے، اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہتے ہو اور نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے اور نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورگلایا، اس نے کہا کہ آدم میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ سو اس کی ترغیب سے آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو ان کے پردے کی جگہ ان پر ظاہر ہو گئی، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھایا۔ فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا
وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہم اسی طرح بدلہ دیں گے ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اے پیغمبر، اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت ایک مقرر مدت تک نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے سلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کا رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ اس کے لیے تمہیں ان کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ یعنی یہ رسول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دی ہے، آپ اس کو نبھائیے، ہمیں یاد کیجیے صبح شام آپ کی جو رزق کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انجام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے۔ ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب جان لو گے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا